ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں ذوق کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور عرش پہ تادہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، خیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سربراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارک اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ سالانہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو پروگرام انعقاد پذیر ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی جان، انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام محترم اظہر اقبال صاحب، جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کیا، انتظام کیا، سب کو دعوت دی۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل صاحبزادہ سید عتیب شاہ صاحب انتہائی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور ان سے قبل صاحبزادہ سید جنید شاہ صاحب، وہ بھی انتہائی محبتوں کے ساتھ حاضری آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور برادر عزیزم مولانا حافظ علی حمزہ جو نقیب محفل اس وقت اس حوالے سے محفل پاک کو چلا رہے تھے اور محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا
اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب جتنے حضرات محبت کے ساتھ آئے ہیں، یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ زندگی میں اصل لمحات قیمتی انہی کو کہا جاتا ہے۔ ان کی قدر اس وقت ہوگی جب ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تو اس موقع پر میں حضور علیہ السلام کے دو صفاتی نام ہیں۔ درود تاج کے اندر ہم پڑھتے ہیں صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم۔ حضور علیہ السلام سخی ہیں۔ جود کا معنی دینے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اور کرم کا معنی بھی کرم نوازی والا ہے، وہ بھی دینے والا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جود کا معنی ہے کہ جس وقت بھی، جس حال میں بھی کوئی مانگتا ہے، حضور کی زبان پر زندگی میں لا کا لفظ آیا ہی نہیں، حضور نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ والکرم کا معنی ہے کہ بن مانگے عطا کر دینا۔ حضور کی زندگی مبارک کے اندر ایسے لمحات آتے رہے، کسی نے مانگا تو عطا کر دیا، اور کسی نے نہ مانگا تو بن مانگے بھی عطا فرما دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دو صفتیں ہیں۔ بن مانگے دنیا کیا چیز ہے، حضور نے بن مانگے تو جنتیں بھی عطا فرمائیں۔ اس پر ایک ہی دلیل عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے کمرے کے اندر 10 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے بن مانگے ان کو جنت عطا فرمائے۔ 10 کے نام بھی لے لیتے ہیں، یقیناً بڑے مقدس نام ہیں، بڑے ہی پیارے نام ہیں، اور ان کے نام یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے مرکز ہیں، ایمان کے ماڈل ہیں، ایمان کے نمونے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، ان کا نام لیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں 10 صحابہ بیٹھے ہیں، تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ ذرا آپ ان مقدس شخصیات کے ساتھ آپ کو محبت ہے نا، تو پھر محبت کے ساتھ آپ ذرا اپنی محبت کا بھی اظہار کریں نا، سبحان اللہ۔ ان کا نام جب بھی کسی عالم دین کی زبان سے سنے نا جی، تو اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں، اپنی محبتوں کا اظہار کیا کریں۔ تو ذرا بیدار ہو کے بیٹھنا ہے چند لمحے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ ایمان سے بتائیں، ان 10 صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے جنت کا سوال کیا ہے؟ سوال نہیں کیا، بن مانگے حضور نے انہیں جنت عطا فرمائی۔ والکرم کا معنی ہے بن مانگے عطا فرمانا، بن مانگے عطا فرمانا۔ اور صاحب الجود، جود کا معنی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے تو حضور نے اسے عطا ضرور کر دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ توڑ بیٹھا تو حضور نے فرمایا تم ایسا کرو کہ ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو پے در پے، درمیان سے ایک بھی چھوڑنا۔ انہوں نے پتہ کیا کہا، حضور ایک تو توڑ چڑھا نہیں تو 60 کیسے رکھوں؟ تو حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اب اگر 60 روزے پے در پے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھلا دو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور خود بڑا ہی مسکین ہوں، وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، خود بڑا غریب ہوں، خود بڑا مسکین ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی، تھوڑی دیر ہی گزری ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجرم کہاں ہے، روزہ توڑ کے آنے والا ہے، مجرم نہیں۔ حضور جسے مجرم کہیں وہ ہوتا ہی مجرم ہے، حضور نے مجرم نہیں کہا، حضور نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ تو سنیں حضور صاحب الجود ہیں، عطا فرمانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا لو، لے جاؤ اور مدینہ پاک کے جتنے بھی غریب ہیں نا ان لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی تھے، عرض کرتے ہیں حضور آپ نے فرمایا ہے کہ جو غریب ہے ان کو کھلا دو، مدینہ پاک میں جتنے غریب ہیں۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، جاتے کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جو جملہ بولا نا جی، اس جملے پہ قربان جائیں کہ حضور اس جملے کی وجہ سے مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ مدینہ پاک کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تو میں عرض کرتا ہوں پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ، یہ حقیقت بیان کر رہے تھے، مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ مسکرائے اس لیے ایک تو روزہ توڑ کے آئے ہیں اور دوسرا ان کا دل ہے کھجوریں باہر نہ جائیں، میرے گھر میں جائیں، میرے گھر میں جائیں۔ ایسی لاجپالی کون کرتا ہے؟ وہ تو حضور ہی ہے نا جی، لاجپالی کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، ان کی اس بات پر حضور مسکرا پڑے۔ اور جب حضور مسکراتے تھے تو فیض کے دریا بہاتے تھے، کرم کے موتی لٹاتے تھے، تو صحابہ پھولے نہ سماتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اپنے ہی گھر میں، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور صاحب الجود ہیں، صاحب الجود حضور کا لقب ہے کہ حضور عطا فرمانے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے والد گرامی احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ پیچھے ایک روایت میں ہے 6 بیٹیاں چھوڑ کے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی 6 بہنیں ہیں، بعض میں زیادہ بہنوں کا ذکر بھی ہے، 6 بہنیں ہیں، اور آپ کے والد گرامی پر قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ پہ حضور کے ساتھ یہ تشریف لے گئے۔ جب غزوہ مکمل ہوا، جنگ مکمل ہوئی، تو
حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری بڑی کمزور ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر پہلے نہ نکل جاؤں تاکہ دوسرے صحابہ کے مدینہ پاک میں پہنچنے تک میں بھی ان کے ساتھ مدینہ پاک میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے انہیں اجازت عطا فرمائی، ٹھیک ہے تمہاری سواری کمزور ہے، تم چلے جاؤ۔ یہ جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحوں کے بعد صحابہ کرام کو لے کے چلے تو راستے میں ان کو پا لیا۔ جب ان کو پا لیا تو حضور نے اس انداز میں گفتگو فرمائی، حضور نے فرمایا، اے جابر، اس سواری کو کیا ہے؟ عرض کی، حضور سواری پتلی ہے، کمزور ہے، بیمار رہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چھڑی مجھے عطا کرو۔ چھڑی دی گئی، حضور نے چھڑی چبائی اور اسے ڈانٹ بھی پلائی، ڈانٹا بھی۔ وہ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر تو سواری اپنے سے باہر ہو گئی اور میں بڑی مشکل سے اس کو پکڑا ہوا تھا، کہیں حضور کی سواری سے آگے نہ چلی جائے۔ تو جب سواری ہوگی نا صحت مند تو حضور کی لاجپالی دیکھیں۔ حضور نے فرمایا، اے جابر، کہ یہ ایسا کرو کہ سواری میرے ہاں بیچ ڈالو۔ حضور چاہتے ہیں کہ ان کی 6 بہنیں بھی ہیں، والد گرامی پہ قرضہ بھی ہے، چلو ان کے ساتھ کچھ بلا ہو جائے۔ بن مانگے بھی حضور عطا فرمانے والے ہیں۔ غریب کا دل بڑا ہوتا ہے، یہ غریب تھے نا، غریبوں کا دل بڑا ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ امیر نہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، امیر وہ ہے جس کا دل غنی ہے، دل غنی ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین فرمائیں کہ ظاہری طور پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن دل ان کے بڑے غنی ہیں، بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ سواری مجھے دے دو، میرے ہاں بیچ ڈالو۔ انہوں نے عرض کی، حضور بیچنی کیا ہے، میں ویسے ہی آپ کو تحفہ عطا کرتا ہوں، میں ویسے ہی، حالانکہ قرض بھی تھا، بہنیں بھی 6 تھیں، عرض کرتے ہیں حضور میں ویسے ہی آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تحفہ میں نے نہیں لینا، غریبوں کو تو تحفے دیے جاتے ہیں نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بولو اس کی کیا قیمت ہے۔ انہوں نے پھر نہ تھوڑی سی قیمت بتائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تھوڑی ہے، اور زیادہ کرو۔ انہوں نے عرض کی، حضور اتنی کافی ہے، اور زیادہ کی گئی، اور زیادہ کی گئی، حتیٰ کہ سواری اتنی کی نہیں تھی، اس سے بھی ڈبل رقم حضور نے دینے کا وعدہ فرما لیا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میری سواری اتنے کی تو ہے نہیں، آپ اتنے پیسے مجھے عطا کرنے لگے ہیں۔ تو حضور تو بن مانگے عطا کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذہن بنا ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عرض کرتے ہیں حضور سواری تو آپ کی ہو گئی ہے، اگر اجازت ہو تو میں مدینہ پاک تک اس سواری پہ سوار ہو کے چلا جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ وہ مدینہ پاک تک اسی سواری پہ بیٹھے رہے، چلتے رہے۔ جب مدینہ پاک میں پہنچے نا تو عرض کرتے ہیں حضور یہ سواری اب آپ کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلال اس سواری کی رقم پیش کرو اور کچھ بخشیش کے طور پر اوپر بھی لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی گئے، سواری کی رقم لائے، اس سے اوپر سونا لے کر آئے۔ وہ سونا بھی بہت زیادہ تھا، سونا بھی لے کر آئے۔ اب جب پیسے بھی آ گئے، سونا بھی آ گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ دیکھیں حضور کتنے مہربان ہیں، کتنے لاجپال ہیں۔ حضرت جابر سمجھ رہے ہیں کہ اب میں سواری دوں گا، پیسے لوں گا، سونا لوں گا، میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اتنے کی سواری نہیں، حضور کتنی مہربانی فرما رہے ہیں،
سواری سے رقم زیادہ عطا کر رہے ہیں، ساتھ سونا بھی عطا کر رہے ہیں، میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن حضور صاحب الجود والکرم ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے لفظ کیا نکلے؟ فرمایا لَقَدْ سَمَنُوا وَلَقَدْ جَمَلُوا، اے پیارے جابر یہ پیسے بھی تمہارے ہیں، سونا بھی تمہارا ہے، سواری بھی تمہاری ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضور صاحب الجود بھی ہیں والکرم بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا پیسے بھی تمہارے ہیں، سواری بھی، بولیے نا، سواری بھی تمہاری ہے اور سونا بھی تمہارا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان عطا کرنے والی ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں حضرت قتادہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، ہتھیلی پہ رکھا ہوا تھا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی طبیب کے پاس جاؤ، میں تو نماز کے مسائل بتانے آیا ہوں، میں تو روزے کے مسائل بتانے آیا ہوں، میں لوگوں کو دین سکھانے آیا ہوں۔ بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا صبر کرو تو جنت ہے۔ کیا فرمایا؟ صبر کرو تو جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ صبر کرو تو جنت ہے۔ انہوں نے آگے سے عرض کی حضور آنکھ میں نے مانگی ہے نا، جنت آپ کی زبان سے نکلا ہے، آنکھ میرے کہنے سے عطا فرمائیں، جنت اپنی طرف سے عطا فرما دیں۔ دونوں چیزیں، مانگنے کا بھی کسی کسی کو ڈانگ ہوتا ہے نا، دونوں چیزیں مل گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کا ڈیلا میری آنکھ میں رکھا۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جوں جوں وقت گزرتا گیا دوسری آنکھ کی بینائی میں فرق آیا سو آیا، جو آنکھ مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی اس کی بینائی دن بدن بڑھتی ہی گئی، دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب الجود بھی ہیں، حضور والکرم بھی ہیں۔ اور کبھی کبھی نا جی حضور کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا کہ حضور میرے گھر میں آپ کا کھانا ہے، ظاہری طور پہ تو یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ حضور کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں حضور ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ یہی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کا میدان ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر ہیں۔ دوڑتے دوڑتے گھر میں آئے اور بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا جو کا ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا پھر میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکیلے آپ کی دعوت ہے، بکری چھوٹا سا بچہ تھا، اکیلے آپ کی دعوت ہے، تو حضور کی بارگاہ میں دعوت عرض کرتا ہوں، 1-2 صحابی ساتھ آ جائیں گے، اتنا ہی ہوگا۔ تو خندق کھودنے والے پتہ کتنے تھے؟ 1000۔ کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ حضرت جابر بکری کا بچہ ذبح فرماتے ہیں اور ذبح کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہارے گھر میں دعوت ہے؟ حضور نے اعلان فرمایا اے میرے غلاموں، اے صحابہ، آج سب کی دعوت جابر بن عبداللہ کے گھر میں ہے، سب کی دعوت جابر بن عبداللہ کے گھر میں ہے۔ سارے صحابہ کو حضور نے دعوت دے دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ دوڑتے دوڑتے آئے گھر میں، بیوی سے کہنے لگے
میں نے تو حضور کو بلایا ہے، حضور نے سارے صحابہ کو بلا لیا ہے، اب نہ جانے بنے گا کیا۔ بیوی صحابیہ تھی، تربیت یافتہ تھی امام الانبیاء کی، عرض کرتی ہے پیارے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے حضور کو بلایا ہے، ہم نے صحابہ کو دعوت نہیں دی، ہم حضور کو بلا رہے ہیں، آگے حضور جانے صحابہ جانے، ہم نے حضور کو دعوت دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو گھر میں ایک واقعہ بھی ہو گیا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے تمہیں پتا ہے ابا جی نے بکری کیسے ذبح کی ہے؟ اس نے کہا بتاؤ کیسے ذبح کی ہے؟ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پہ چھری چلا دی، چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ خیال آیا یہ معاملہ کیا بنا ہے، ارادہ تو نہیں تھا، خوف کے مارے مکان کی چھت پہ چڑھے تو کانپتے کانپتے وہاں سے وہ بھی نیچے گرے تو وہ بھی شہید ہو گئے، دونوں بھائی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اب حضور اس گھر میں آ رہے ہیں، کتنا بڑا صدمہ گھر میں ہو گیا، دونوں بیٹے وہ شہید ہو گئے، دونوں کا وصال ہو گیا۔ صحابیہ نے سوچا کہ میرے شوہر تو حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے ہیں، ایسا کرتے ہیں دونوں شہزادوں کو کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور حضور کو نہیں بتانا، کیونکہ اگر حضور کو بتایا گیا تو حضور نے کھانا بھی نہیں کھانا۔ حضور جب کھانا کھا لیں گے تو پھر عرض کریں گے، ایمان سے بتائیں جو نبی زمین کے اوپر بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتا ہے ان سے کوئی پوشیدہ چیز ہو سکتی ہے؟ حضور تو زمین کے اوپر بیٹھ کے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحابیہ، وہ غلامہ، اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور کمرے میں رکھ دیا، اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو امام الانبیاء نے فرمایا جب تک میں گھر میں نہ آؤں تو روٹیاں نہیں بنانی، جب تک میں گھر میں نہ آؤں تو ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا۔ اب حضور تشریف لے آئے، سارے صحابہ بھی تشریف لے آئے، آٹا گوندا گیا تو میرے آقا نے سارے صحابہ کے سامنے پتہ کیا کام کیا؟ اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن آٹے کے اندر ڈالا اور اپنا لعاب دہن ہنڈیا کے اندر ڈالا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا نا تو صحابہ خوش ہو گئے، چہرے خوشی سے تمتمانے لگے، اس لیے کہ صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ پہلے تو صرف کھانا ملتا تھا، آج نبی نے اپنا تبرک بھی عطا فرما دیا۔ جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح کا ہے، انہیں ذرا ایسا کر کے دکھائیں نا، دوستوں کے سامنے، دوستوں کو بلائیں اپنے گھر میں، دوستوں کے سامنے اپنا تھوک ڈالیں نا جی ہنڈیا کے اندر، دوستوں کے سامنے تھوک ڈالیں آٹے کے اندر اور کہیں جناب ہم نبی کی طرح ہیں، یہ کھا لو نا، تو دوست کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ دوست تو چلو باہر کے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے یہ کام کر کے دکھاؤ، وہ بھی کہیں گے جناب آج دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خوشی سے ان کے چہرے تمتمانے لگے، پہلے تو صرف کھانا کھاتے تھے، آج نبی نے اپنا تبرک بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضور کی تھوک مبارک، اس کی برکت کتنی آئی، 1000 صحابہ گھر میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میں نے تھوک ڈال دی ہے آٹے میں، اب تھوک ڈال دی ہے ہنڈیا کے اندر، ہنڈیا بھی بنانی شروع کر دو، روٹیاں بھی بنانی شروع کر دو۔ روٹیاں پکنے لگی، ہنڈیا تیار ہونے لگی۔ جب کھانا تیار ہو گیا حضور فرمانے لگے اے جابر جاؤ اپنے بچوں کو بلا کے لاؤ، اپنے بچوں کو بلا کے لاؤ۔ جا کے کہا کہ حضور بچوں کو بلا رہے ہیں۔ صحابیہ نے بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ بچے یہاں نہیں ہیں، کہیں اور ہیں۔
مراد تھی اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ اب صحابی آئے، عرض کرتے ہیں حضور بچے کہیں اور چلے گئے ہیں، آپ کھانا شروع فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، جب تک تیرے بچے کھانے میں شامل نہیں ہوں گے ہم کھانا نہیں کھائیں۔ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک تیرے بچے میرے پاس نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت جابر نے پھر جا کے بیوی کو پیغام دیا کہ حضور نے فرمایا ہے بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیوی رو کے کہتی ہے پیارے جابر تیرے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ وہ بکری والا واقعہ سنا دیا۔ حضرت جابر بھی رو رہے ہیں، زوجہ بھی رو رہی ہیں، دونوں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ارادہ کیا تھا کہ بچوں کا نہ بتائیں، آپ خوشی کے ساتھ کھانا کھائیں، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے ہم نے بچوں کا اس لیے بتا دیا ہے، اب مہربانی فرمائیں اب ہمارا کھانا ضرور کھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری زبان سے جو جملہ نکلتا ہے ہم وہ پورا کر کے دیتے ہیں، ہم وہ پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے جب تک تیرے بچے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے ہم اس وقت تک کھانا۔ دونوں شہزادوں کو بلایا گیا، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیے، گویا کہ میاں بیوی دونوں کہہ رہے ہیں سونا نہ نیر وگایا بندیے تے نہ دکھڑے سنایا بندیے، اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے ہی بنایا بندیے۔ حضور آپ ہی بات بنائیں تو بنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے۔ حضور کا ہاتھ بلند کرنا کوئی عام ہے؟ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا۔ بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے، عرض کیا مولا جابر کے گھر میں ہم کھانا کھانے آئے ہیں، اے اللہ دونوں شہزادوں کو زندہ کر دے، دونوں شہزادوں کو زندہ کر دے۔ امام الانبیاء کی زبان سے یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی، اللہ نے دونوں شہزادوں کو زندہ فرما دیا، دونوں شہزادوں کو زندہ فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کھانا کھاتے جاؤ اور ایک طرف ہوتے جاؤ۔ جب سب نے کھانا کھایا گنتی کی گئی تو چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، تھوڑا سا جوں کا آٹا تھا، اور کھانے والے کتنے تھے؟ اللہ اکبر، آپ کو یاد ہے کھانے والے کتنے ہیں؟ 1000 ہیں۔ تو حضرت جابر نے حضور کو کھلایا ہے یا حضور نے سب کو کھلایا ہے؟ حضور ہی کھلا رہے ہیں نا جی، حضور نے سب کو کھانا کھلا دیا۔ 1000 کو کھانا حضور نے کھلایا ہے۔ جب دونوں شہزادے اٹھ کے بیٹھ گئے کھانا کھانے لگے تو کھانا کھا چکے، تو دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اتنی مہربانی فرمائی ہے ہمیں آپ نے زندہ فرمایا ہے، وہاں ہماری بکری کو بھی زندہ کر دیں، ہماری بکری کو بھی زندہ فرما دیں۔ حضور کی کرم نوازی دیکھیں، صاحب الجود والکرم، یہ حضور کی صفت ہے، صاحب الجود والکرم۔ درود تاج پڑھا کریں، بلا ناغہ پڑھا کریں، اس کا ورد کیا کریں۔ صاحب الجود والکرم حضور کی صفت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ ہڈیاں جمع کرو، ساری ہڈیاں جمع کی گئیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ ساری ہڈیاں صحابہ نے دیکھی آپس میں جڑ رہی ہیں اور ان کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ بکری بالکل صحیح سلامت ہو کے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے بکری کو بھی زندہ فرمایا ہے، حضور نے بکری کو بھی زندہ فرما دیا ہے۔ حضور صاحب الجود ہیں، صاحب الجود والکرم، یہ حضور کی صفت ہے۔ تو محترم حاضرین، حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک جہاں ہوتا ہے، حضور کی محفل میں جو لوگ آتے ہیں، یہ صرف آپ نہیں بیٹھے ہوئے، جو فرمان ہم نے کتابوں کے اندر پڑھے ہیں، جہاں حضور کا ذکر میلاد ہوتا ہے،
صرف فرشی نہیں بیٹھتے، آ کے عرشی بھی بیٹھتے، فرشتے بھی بیٹھتے۔ آج تو وسوسوں کا دور ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کے ایک دوسرے کے دل میں وسوسے پیدا کر رہے ہیں، حضور کا ذکر تھوڑا کرو، حضور کا میلاد نہ کرو، حضور کا ذکر نہ کرو۔ بھائی یہ مسلمان کے جملے سے یہ لفظ نکلنے والے ہیں؟ مسلمان کبھی سوچ سکتا ہے کہ حضور کے ذکر میلاد کے بارے میں؟ لیکن آج اس موجودہ دور کے اندر یہ وسوسے پیدا لوگ کرتے ہیں۔ آج سے 900 سال پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، جس وقت وسوسے نہیں ہوتے تھے، ان میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی، امام عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ، بہت بڑے امام ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ کن کے مرید ہیں؟ حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ اور جو فتوے لگانے والے ہیں وہ صرف مسلمانوں کو بدعتی، مسلمانوں کو مشرک، مسلمانوں کو کافر بنانے میں ان کا ہر وقت ذہن بنا ہوا ہے، کسی بندے کو مسلمان کر نہیں سکے۔ جو مسلمان ہیں ہر وقت ان کے بارے میں ان کے فتوے چلتے رہتے ہیں۔ اور امام ابن جوزی وہ ہیں جنہوں نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ کتنے کافروں کو؟ معمولی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ 2 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ 1000 کتاب لکھی ہے، 1000 کتاب کے مصنف ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں میلاد ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر مسجد میں ہو رہا ہے، ہر محلے میں ہو رہا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں تجربے کی بات کرتا ہوں، مما جرب عن ذالک، جہاں بھی میلاد کی محفل ہوتی ہے، کثرت الخیر والبرکت ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پورا سال خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور دوسرا وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرًا، جو میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 1 کے بدلے اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ اور 2 اخروی فائدے ہیں، 2 دنیاوی فائدے ہیں اور 2 اخروی فائدے ہیں آخرت کے۔ حجابا من النار وسترن، فرمایا میلاد کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے نا، یہ خوشی بندے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بنے گی، پردہ بنے گی۔ اور دوسرا کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شافعا و مشفعا، جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، قیامت کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے حضور کا ذکر مبارک گلی گلی، نگر نگر اور ہر مسجد میں ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ محترم حاضرین، چند باتیں تو میں نے میلاد شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب الجود والکرم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ اور سیرت، جب تک سیرت کا ذکر نہ کریں تو پھر بھی میلاد کا مقصد پورا نہیں نہ ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا میں نے جملہ بولا ہے؟ میرا خیال ہے وہی بول رہے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے یہ جملہ بولنے کی برکت سے سارے نمازی بن جائیں۔ نماز میری آنکھوں کی، سارے بولے نماز میری آنکھوں کی۔ میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا کہ کس کس نے پڑھی ہے اور کس نے نہیں پڑھی، یہ سارے ائمہ حضرات بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ مساجد میں نمازوں کے وقت نظر بھی آتے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا امام ہوں، نماز پڑھا کے آیا ہوں۔ ایک تو پیغام ہے میلاد میں آنے والوں کے لیے کہ آج کے بعد ہم نے نماز کو چھوڑنا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ کس کا پوچھا جائے گا؟
جو آپ پرچہ دیتے ہیں نا، پرچے کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سوال ضروری ہے، ایمان سے بتائیں ضروری سوال چھوڑ دیں، اگلے سارے بھی حل ہو جائیں تو کامیابی ہے جی۔ تو نماز کا سوال ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں میدان معاشر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات ہے، جس کو بھی بولے نا کہ نماز شروع کرو، تو میں نے اکثر جوانوں سے یہ جملہ سنا ہے، مولانا صبح سے شروع کریں، صبح سے، یہی بولتے ہیں نا صبح سے شروع کریں گے۔ قبرستان میں بڑے لوگ ایسے لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا تھا صبح سے شروع کریں گے، مگر ان کو صبح نصیب، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، ان کو صبح نصیب نہیں، صبح نصیب ہی نہیں ہے۔ اس لیے نماز فرض ہے۔ ایک تو ارادہ کریں ہم نے نماز کسی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی زیارت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے بڑے گولڈن دن ہیں، بڑے گولڈن دن ہیں، وہ اپنے آپ والدین کی خدمت کریں۔ اور والدین کی زیارت کرنے پر میرے حضور کا فرمان ہے حج مقبول کا ثواب ہے، حج مقبول کا ثواب ہے، والدین کی زیارت پر مقبول حج کا ثواب ہے۔ اتنی شان ہے والدین کی، اتنی عظمت ہے والدین کی۔ تو پھر کسی کو دھوکہ نہ دیں، سچ بولیں، سچ میں برکت ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ، لیکن آج مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ جھوٹ ہی ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے نا جی۔ اس کا نتیجہ کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کے دین کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ کافر ان پر جھپٹیں گے، جس طرح کھانے پر لوگ پڑ جاتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا کھانا تھوڑا سا پڑا ہو نا تو کھانے والے زیادہ ہوں، تو بھوک بھی شدت کی لگی ہو تو کھانے پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کھانا زیادہ بھی ہو تو میدان معاشر قائم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا میرج ہالوں کے اندر وہ کھانا زیادہ ہونے کی صورت میں بھی میدان معاشر ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں معاملہ یوں حضور بیان فرما رہے ہیں، ایک وقت آئے گا میری امت پر کافر جھپٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا تھوڑے ہوں گے؟ میرے نبی فرمانے لگے تھوڑے نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی موت سے خوف کھائیں گے کہیں موت نہ آ جائے، اور دنیا کی محبت غالب ہو جائے گی۔ ایمان سے بتائیں سارے حکمران اور سارے لوگ جو حکمرانوں کا ذہن رکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے جہاد کا اعلان نہیں کرتے کہیں موت نہ آ جائے، یہی بات ہے نا، کہیں موت نہ آ جائے۔ لیکن موت نے آنا ہی آنا ہے کہ نہیں آنا؟ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو بہتر نہیں کہ اللہ کے راستے میں کٹ کے مر جائے، فائدہ کیا ہوگا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، اسے مردہ گمان بھی نہ کیا جائے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو اس لیے آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دیا، نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو دوسرا، میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ میرے حضور کی بارگاہ میں حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی، قیدی بن کے آئی تھی، تو اس کا سر ننگا تھا، تو حضور نے اپنی مزمل والی چادر اس کے سر پہ رکھ دی تھی، اگرچہ کافر تھی، حضور نے کافر کی بیٹی پر بھی اپنی چادر رکھ دی اور دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں، اس کے سر پہ چادر رکھی۔
میرے کریم نبی فرمانے لگے اور کوئی چیز چاہیے تو بتا۔ اس نے کہا میں ملک شام کا ارادہ رکھتی ہوں، مجھے آپ پیسے بھی دیں اور مجھے سواری بھی دیں تاکہ ملک شام میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں۔ میرے کریم نبی نے چادر بھی عطا فرمائی، پیسے بھی عطا فرمائے، سواری بھی عطا فرمائی۔ ملک شام وہ چلی گئی، اپنے بھائیوں سے کہنے لگی میں نے محمد عربی کی بارگاہ سے آ رہی ہوں، قیدی ہوئی تھی۔ تو بھائیوں نے کہا سنا ہے وہ بڑے جادوگر ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں میں ان کی شان بیان کروں، لفظوں میں ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی، آپ ایسا کریں آپ ان کی بارگاہ میں چلیں۔ بھائیوں نے کہا کچھ تو بتاؤ۔ کہا بتاؤں کیا؟ ان کا اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے، ان کا پیار ہی بڑا اعلیٰ ہے، وہ تو محبت کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں ڈرایا ہوا تھا کہ محمد عربی جادوگر ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اتنا پیار دیا ہے مجھے، اگرچہ میں قیدی بن کے آئی ہوں، انہوں نے اپنی مزمل والی چادر میرے سر پہ رکھی ہے، مجھے سواری بھی عطا کی ہے، مجھے پیسے بھی عطا کیے ہیں، میری عزت کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ اخلاق دیکھ کر سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ سر پہ چادر رکھیں تو گرمی لگتی ہے، یہ عورتیں کہتی ہیں سر پہ چادر رکھیں تو گرمی لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ قبر کے اندر 3 چادریں نہیں، مرد کے لیے 3 چادریں ہیں، عورت کے لیے 5 چادریں ہیں۔ کتنی چادریں ہیں؟ عورت کو 5 چادروں کے اندر دفن کیا جائے گا، اور قبر چاروں طرف سے بند ہے، قبر چاروں طرف سے، وہاں تو کوئی آئے گا نہیں، وہاں کیا بنے گا؟ بس سوچنے کی بات یہ ہے۔ عورتوں سے بھی التماس ہے وہ اپنے سر کے اوپر ہر وقت کپڑا رکھا کریں، جب باہر جائیں غیر محرموں کے سامنے اپنے چہرے پہ نقاب رکھا کریں۔ یہ میری بات نہیں، یہ کسی مفتی کا فرمان نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے، اس لیے ان باتوں پر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام یہ ہے کہ خاوند کی عزت کریں، خاوند کی عزت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کو جب کہ خاوند کی عزت کیا کریں، خامدوں کا تمہارے اوپر بڑا حق ہے۔ ایک صحابیہ نے عرض کی حضور کتنا حق ہے؟ میرے کریم نبی فرمانے لگے اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک خاوند کے وجود میں پیپ بری جائے، کیا بری جائے؟ پیپ بری جائے، تو ڈاکٹر کہے کہ اس پیپ کو نکالا جائے تو تب یہ مرد ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے جسم سے اپنے منہ سے ساری پیپ بھی نکالے نا، میرے نبی فرماتے ہیں پھر بھی عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی، یہ فرمان رسول ہے۔ پھر بھی عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس خاوند نے اسے مکان دیا ہے، اس خاوند نے اس پہ خرچہ کیا ہے، وہ سارا دن باہر مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شام کو گھر میں آتا ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں اس کا تیرے اوپر بڑا ہی حق ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں، چونکہ میری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ حرام ہے، تو یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے خامدوں کو بھی راضی کریں۔ حضور نے فرمایا جو خامد کو راضی رکھنے والی عورت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، حضور نے فرمایا اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، ادھر اس کی روح نکلے گی ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گی، کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ۔ یار کتنی فضیلت ہے، کتنی شان ہے اس عورت کی جو اپنے خاوند کو راضی رکھ کے شریعت کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ اور پھر دوسری طرف مردوں کو بھی پیغام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے اخلاق کا مالک ہے، ان کی دیکھ بھال صحیح کرتا ہے، ان کے ساتھ صحیح بولتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، ان کی کھانے پینے کے سارے لوازمات اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ باہر اس کے بڑے اچھے اخلاق ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں باہر، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تھانے دار گھر میں آ گیا ہے۔ ایسے نہ آئے، جب گھر میں آئے تو بچے بھی خوش ہو جائیں، گھر والے سارے خوش ہو جائیں کہ ہمارے گھر کی رونق آ گئی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلمات کیا تھے؟ حضور نے فرمایا، وہ لوگوں، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی، بولیے نماز کی۔ یہ باتیں اگرچہ کوڑی کڑوی ہیں، اس میں سستی کا مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ باتیں آپ کے نفع کے لیے کر رہا ہوں، واللہ یہ آپ کے نفع کے لیے، یہ آپ کے نفع کے لیے۔ زندگی وہی ہے جو نماز والی ہے، جو اچھے اخلاق والی ہے، وہ زندگی کوئی نہیں۔ دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم سارا دن مزدوری کریں، کھائیں پئیں اور سو جائیں۔ کیا جانور کھاتے نہیں ہیں؟ پیتے وہ بھی ہیں، وہ بھی سوتے ہیں۔ اگر انسان بھی کھائے پیے سو جائے تو پھر جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، وہ حقوق العباد بھی ادا کرے، حقوق اللہ بھی ادا کرے۔ حضور نے فرمایا، میری امت میں بہتر وہ بندہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے مجھے نفع ملے، مجھے نفع ملے، میں لوگوں کو کیوں نفع دوں؟ حضور نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ مجھے عزت نصیب ہو وہ دوسروں کو نفع پہنچائے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اسے عزت نصیب ہوگی۔ اس لیے محترم حاضرین، حضور فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں قید ہیں، عورتیں تمہارے ہاتھ میں قید ہیں، تمہاری خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں یہ کلمات امت کو عطا فرما رہے تھے۔ اس لیے محترم حاضرین، ایک تو نماز کی پابندی کریں، دوسرے نمبر پر اخلاق اچھے کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور آخر میں ایک خوراک رہ گئی ہے، وہ بھی دے دیتا ہوں، شاید کسی دل میں اتر جائے۔ حضور نے فرمایا، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ۔ وہ کیا سارے ہی ٹھنڈے پہ گئے؟ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو، یہ حضور کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کوئی نمازی نماز پڑھ کے داڑھی نہ رکھے قبر میں جائے تو کہے جی حضور مجھے آپ کی شریعت سے پیار ہے، تو حضور اگر فرما دیں کہ اتنا ہی پیار تھا جتنا تیرے دل نے مانا ہوا تھا، اتنا ہی پیار تھا جتنا تیرے نفس نے قبول کیا ہوا تھا، اور جو اگر میرے فرمان پہ عمل کرتا تو پھر یہ خزانہ بھی میرے پاس لے کے آتا، یہ خزانہ بھی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں ہے، یہ مسئلہ مشہور ہو گیا ہے، داڑھی رکھنا صرف سنت، یہ اس طرح کی سنت نہیں ہے جس طرح عصر کی سنتے ہیں، بندے نے پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں، یہ اس طرح کی سنت نہیں ہے۔ داڑھی اتنی رکھنا کہ بندہ دور کھڑا ہو، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ عورت نہیں کھڑی، مرد کھڑا ہے، اتنی داڑھی رکھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عورت کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ بولے۔ مرد کے چہرے پہ داڑھی ہے نا؟ اسی طرح ہے۔ تو اللہ پاک نے عورت کے چہرے پہ داڑھی نہیں بنائی، مرد کے چہرے پہ داڑھی بنائی ہے۔ تو فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے میری تخلیق میں تبدیلی نہ کرو، میری تخلیق میں تبدیلی نہ کرو۔ عورت کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، مرد کے چہرے پہ داڑھی بنائی ہے۔ ایمان سے بتائیں، داڑھی بالکل مڈا کے یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے یا نہیں؟
سارے ہی چپ ہو گئے. تبدیلی ہے یا نہیں؟ یہ تبدیلی ہے. داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھنا یہ تو فرض ہے. اتنی رکھنا فرض ہے کہ بندہ مرد کھڑا ہو, دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں یہ عورت نہیں کھڑی, مرد کھڑا ہے. چھوٹی چھوٹی رکھنی داڑھی یہ فرض ہے. تو آگے مسئلہ میں پورا کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. پوری مٹھ رکھنا جو مٹھی میں آ جائے, اس طرح پوری مٹھ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. جس طرح صبح کی سنتیں پڑھنا واجب ہے نا جی, اس طرح پوری داڑھی رکھنا کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اور اونچا بولے کیا ہے؟ واجب ہے. جان بوجھ کے اس کو بار بار منڈائیں تو یہ سخت گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. سنت اس لیے کہا جاتا ہے, سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے رکھی ہے, نبیوں نے رکھی ہے, صحابہ و اہل بیت نے رکھی ہے. جی یہ حقیقت بات ہے, یہ کھری باتیں ہیں اور یہ آپ کو نفع دینے والی باتیں ہیں, اگرچہ آپ کو شاید کڑوی لگ رہی ہیں. حضور کی بارگاہ میں پرویز خسرو نے 2 بندے بھیجے تھے, کافر تھے, ان کے چہرے پہ بال نہیں تھے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ پھیر لیا تو حضور نے فرمایا تم نے یہ چہرے کا کیا بنایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پرویز خسرو جو ہے وہ ہمارا رب ہے, وہ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو. تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا داڑھی رکھو, میرے رب کا فرمان ہے داڑھی رکھو. کافر اگر داڑھی نہ رکھے, حالانکہ ان کے عقیدے میں داڑھی ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی کافر, حضور نے کافروں کو دیکھ کے چہرہ موڑ لیا تھا, چہرہ پھیر لیا تھا. ایمان سے بتائیں داڑھی کے بغیر قبر میں اترو گے, اگر قبر میں امام الانبیاء نے وہاں چہرہ پھیر لیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے؟ وہاں تو بند قبر ہے, وہاں تو بند قبر ہے. اس لیے محترم عزیزوں, بھائیوں, بزرگوں, کہ یہ سنہری موقع ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, ایک لمحے کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور ہمارے جہاں میں گاؤں میں خطیب ہوں, ایک بندہ داڑھی مونڈ رہا تھا, ایک طرف سے اس نے مونڈ لی تھی, ایک طرف رہتی تھی, ملک الموت نے روح آ کے قبض کر لی. مسئلہ پوچھا گیا کہ دوسری طرف کیا کریں, وہ بھی مونڈ ڈالیں. تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میت کا پورا وجود امانت ہے. ناخن بڑے ہوں تو نہیں اتار سکتے, بال بڑے ہوں تو اتار, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے وجود تک, پاؤں کی تلیوں تک پورا وجود میت کا امانت ہے. ناخن بڑے ہوں, بال بڑے ہوں, کہیں کے بال بڑے ہوں, پورے وجود سے ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے. تو پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف داڑھی کوئی نہیں, ایک طرف داڑھی ہے. یہ بہت بڑا خزانہ ہے, یہ خزانہ لے کے جائیں. یہ جتنا کچھ آپ پہنا ہوا ہے, واسکٹ ہے اتر جائے گی, کپڑے اتر جائیں گے, موبائل پیچھے رہ جائے گا, پیسے پیچھے رہ جائیں گے, گاڑی پیچھے رہ جائے گی, سب یہ خزانہ پیچھے رہ جائے گا. ایمان سے بتائیں اگر یہ خزانہ چہرے پہ ہوگا تو یہ پیچھے رہے گا یا ساتھ جائے گا؟ اللہ, یہ ساتھ. یہ دنیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا بازار ہے. اس لیے ملک الموت مہلت نہیں دے گا, یہ پکی بات ہے. اگر آپ کہیں نا کہ ملک الموت مہلت دے دے, کہ ملک الموت آئے, ہم کہیں گے جناب مہربانی فرمائیں 3 سال 2 سال یا 6 ماہ یا 2 ماہ رک جائیں, داڑھی پوری کر لینے دو پھر آ جانا. کیا خیال ہے ملک الموت بات مان جائے گا؟ نہیں نہ مانے. تو پھر یہ میری باتیں سچی ہیں, دل گواہی دے رہا ہے نا, سچی ہیں جی, سچی ہے نا. اے دنیا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, بیوی بچے یہ سارے عزیز و اقارب, یہ سب پیچھے رہ جائیں گے. اکیلے قبر میں اترنا ہے, اکیلے. محمد بوٹا ایک شاعر گزرا ہے, شاعر, اس نے بڑی پتے کی بات کی ہیں. یہ باتیں میں کر کے شعر پڑھ کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. محمد بوٹا شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے. یہ بیوی بچوں کی وجہ سے, یاروں کی وجہ سے یہ حلیہ بنایا ہوا ہے نا, میرا یار کیا کہے گا, وہ بیوی کیا کہے گی, وہ بچے کیا کہیں گے, اور رشتہ دار کیا کہیں گے, یار تو نے داڑھی رکھ لی ہے. محمد بوٹا اس نے بڑی پیاری بات کی ہے, جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی, اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. میں سنیا پیا دے دیس اندر
پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھی یہ ملنی ہے رہن خاطر، جنوں بوے تے نا باریاں نے، جنج ہنجواں دی ٹکی آن ویڑے، اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے، چٹی پاک بشاک کروں چلی، جتھے بیٹھ کے عمراں گزاریاں نے، کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں، اساں خوب نبانیاں یاریاں نے، پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، واجاں پیاں نے جدوں ماریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، کملی والے دیاں سچیاں، بولیے نا، کملی والے دیاں سچیاں، کملی والے دیاں سچیاں۔ قبر میں کون آئے گا؟ حضور آئیں گے قبر میں۔ دنیا والوں کو خوش کرنا ہے یا حضور کو خوش کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور راضی ہو جائیں تو پھر جو باتیں میں نے کی ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا، پھر آپ کی دنیا بہتر ہوگی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی زندگی میں تازگی آئے گی، آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آپ حضرات کا سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا اور کچھ باتیں میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔